اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے کہہ دے کہ آپ نے یہ دوائی یہ چیز نہیں کھانی، اس سے پرہیز کرنا ہے، اگر یہ کوئی شوگر کا مریض ہے تو ڈاکٹر اس سے میٹھے سے بچنے کی تلقین کرتا ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، اگر کھائیں گے تو آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ بڑھ جائے گا، نقصان ہوگا۔ ایک ڈاکٹر کی بات پہ اتنا یقین ہے، وہ کہے تو آپ سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو کوئی اور بڑی میجر بیماری ہو، ڈاکٹر کہے کہ یہ چیز نہیں کھانی، آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پہ آپ کو اتنا یقین ہے، اپنی دنیا کی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے آپ پرہیز کرتے ہیں، اور وہ آخرت کی زندگی کا تصور کریں جس زندگی نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ کیا اس آخرت کی زندگی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو اہل ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو وہ جو آخرت کی زندگی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق ہے، اور وہ سارا کچھ ہونے والا ہے اور ہو کے رہے گا۔ تو کیوں نہ ہم اس عارضی دنیا کی لذت سے باہر نکل کر وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچیں، اس آخرت کی ہم تیاری کریں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، فرمایا اس دنیا میں اس طرح رہ جیسے کوئی پردیسی رہتا ہو، اس دنیا میں اس طرح رہ جیسے کوئی مسافر رہتا ہو۔ دیکھیں نا، جو پردیسی ہے، ہمارے بھائی رزق حلال کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں نا، پردیس میں گئے ہیں نا، تو وہ پردیس ان کا ٹھکانہ نہیں، پردیس سے واپس انہوں نے اپنے دیش پاکستان میں آنا۔ کیوں؟ ان کا دنیا میں دیش یہ ہے، بلاہر پردیس کاٹ کے انہوں نے اپنے دیش میں آنا ہے۔ تو اے بندہ خدا، دنیا میں تیرا دیش یہ ہے، اور یہ دیش بھی تیرا عارضی ہے۔ یہ جو تیرا دیش ہے، یہ تیرا وطن، تیرا ملک، اس میں تیرا ٹھکانہ عارضی ہے۔ تیرا اصل وطن جہاں پر تیرا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس دیش کے لیے بندہ اس قدر محنت کرتا ہے جہاں پر عارضی رہنا ہے، اور وہ دیش جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے حیرانی والی بات یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو کر بھی اس کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ یعنی اس قدر ہم اس دنیا کی زندگی میں غفلت کا شکار ہے، اور بندہ خدا جتنی جلدی ہو سکتا ہے خود کو غفلت سے باہر نکال لے۔ جتنی دیر کرے گا اتنا ہی تیرا نقصان ہوگا، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے۔ جب تک تیری زندگی ہے اپنے معاملات ہی بدل لے، جب تک تیری زندگی ہے اپنی ترجیحات کو بدل لے، جب تیری زندگی ہے اس دنیا کی زندگی میں اپنا چال چلن بدل لے، اپنی دنیا کی زندگی کے طور طریقے بدل لے، اپنی زندگی میں باطل راستوں کو چھوڑ دے، اس راستے کا انتخاب کر جو راستہ تجھے آخرت میں کامیاب کر دے اور جو راستہ تجھے جنت کی طرف لے کے جائے۔ اس کا اختیار تیرے پاس ہے۔ رب نے تو قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو بندہ ہے نا، اس کو میں نے اچھائی اور برائی کا، نیکی کا اور گناہ کا شعور عطا کیا ہے۔ اب ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے،
ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ نیک عمل ہے۔ اے بندہ خدا، اللہ نے تجھے شعور عطا کیا ہے، اب تو نے خود دیکھنا ہے کہ تو کس راستے پر خود کو چلا رہا ہے، تو کس راستے پر چل رہا ہے، اس کا فیصلہ تو نے خود کرنا ہے۔ اور جتنی دیر کرے گا اتنا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ جتنی جلدی ہو سکتی ہے خود کو غفلت سے باہر نکال دے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بن۔